أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا اور وہ آپ علیہ السلام کے ایذا اور قتل کے در پہ ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالی کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور پھر کہا آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلا انبیاء اکرام علیہ السلام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا۔ اور انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، دھوکے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قتل کا انتظام کیا اور آپ اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا، چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبہ پر قتل کر دیا۔ لفظ مکر
लुगत अरब में सत्र यानी पोशीदगी के माना में है, इसलिए खुफिया तदबीर को भी मकर कहते हैं। और वो तदबीर अगर अच्छे मकसद के लिए हो तो महमूद, और अगर किसी कभी गर्ज के लिए हो तो मजमूम होती है। मगर उर्दू जबान में ये लफ्ज फरेब के माना में मुस्तामल होता है, इसलिए हरगिज शान इलाही में न कहा जाएगा। और अदब चूंकि अरबी में भी धोखे के माने में, और अब चूंकि अरबी में भी धोखे के माना में मारूफ हो गया है, इसलिए अरबी में भी शान इलाही में इसका इतलाक जायज नहीं। आयत में जहाँ कहीं मज़कूर हुआ है वहाँ वो खुफिया तदबीर के माना में है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए।